دوستو، جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا سر مبارک سجدے کی حالت میں کاٹا گیا تو ایک کوہرام چھا گیا۔ کربلا کے میدان میں ایک اندھیرا چھا گیا، زمین لال ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھرنے لگا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ یہ دیکھ کر یزید کی فوج ڈر رہی تھی، لیکن دولت کی لالچ میں وہ اللہ کے ان تمام معجزوں کو وہ درکنار کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آیا تو وہ کٹا ہوا سر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ امام حسین اپنے کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی بہن بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسیوں کو قیدی بنا کر امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر رکھ کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کر میرے پاس لایا جائے اور ان کی بہن بیٹیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے میرے محل تک لایا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرا دبدبہ، میرا رتبہ قائم ہو جائے۔ یزید سے جو بھی ٹکرائے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ دوستو، تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اونٹ کے ساتھ باندھا گیا اور سب کے کٹے ہوئے سر کو نیزوں پر رکھ کر یہ قافلہ آگے چلتا رہا، لیکن ایک جگہ پر جا کر اچانک سے سر حسین رک گیا۔ یزید کی فوج نے بہت کوشش کی کہ امام حسین کا سر آگے لے جائے، لیکن وہ نیزہ جس پر حسین کا سر سوار تھا وہ اس جگہ سے نہیں ہلا۔ یہ دیکھ کر شمر نے امام شہزاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ اس کے بعد میں امام شہزاد نے سر حسین کی طرف دیکھا تو امام حسین کا کٹا سر بولنے لگا، اے بیٹا شہزاد، میری بیٹی سکینہ اونٹ سے نیچے گر چکی ہے، اس کو لے آؤ، اس کے بغیر میری منزل ادھوری ہے۔ دوستو، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اونٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور ان میں سے جو بچہ اونٹ سے نیچے گرتا گیا وہ اونٹوں کے اور گھوڑوں کے پاؤں میں آ کر کچل کر شہید ہوتا گیا۔ آج بھی ان شہید بچوں کی قبریں کوفہ اور شام کے راستوں کے بیچ میں بنی ہوئی ہے۔ شہیدوں کے سر اور اسیران کربلا یعنی کربلا کے قیدی کو لے کر جب یزیدی لشکر دمشق کو جاتے ہوئے رات کے وقت ایک منزل پر پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑا مضبوط گرجا نظر آیا۔ یزیدیوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، اس گرجے میں رہنا اچھا رہے گا۔ گرجے میں ایک بوڑھا پادری رہتا تھا۔ شمر نے اس پادری سے کہا کہ ہم لوگ رات تمہارے گرجے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ پادری نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ شمر نے بتایا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک باغی اور اس کے ساتھیوں کے اہل و عیال کو دمشق لے جا رہے ہیں۔ پادری نے پوچھا کہ وہ سر جسے تم باغی کا سر بتا رہے ہو وہ کون ہے، وہ کہاں ہے؟ شمر نے دکھایا تو سر کو دیکھ کر پادری پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ بہت سے آدمی ہیں اور گرجے میں اتنی جگہ نہیں، اسی لیے تم ان سروں کو اور قیدیوں کو تو گرجے میں رکھو اور خود باہر رہو۔ شمر نے اسے غنیمت سمجھا کہ سر اور قیدی محفوظ رہیں گے، چنانچہ امام حسین کے سر کو ایک صندوق میں بند کر کے گرجے کی ایک کوٹھری میں رکھا اور اہل بیت کو گرجے کے ایک مکان میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت پادری کو کوٹھری کے روشن دانوں میں سے کچھ روشنی نظر آئی۔ پادری نے اٹھ کر دیکھا تو کوٹھری میں چاروں طرف روشنی دیکھی۔ گرجے کا پادری پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ چھت پھٹی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے کر آئے۔ صندوق کھول کر سر انور کو دیکھنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آوازیں سنی کہ اے بوڑھے پادری، جھانکنا بند کر کہ خاتون جنت تشریف لاتی ہے۔ پادری یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گیا اور پھر جب ہوش آیا تو آنکھوں پر پردہ پڑا دیکھا، مگر یہ سنا کہ کوئی روتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے، السلام علیکم اے مظلوم، غم نہ کر، میں دشمن سے تیرا انتقام لوں گی اور خدا سے تیرا انصاف چاہوں گی۔ پادری پھر بے ہوش ہو گیا اور پھر ہوش میں آیا تو کچھ نہ پایا۔ بے حد مشتاق ہو کر کوٹھری کا تالا توڑ کر اندر گیا، صندوق کا تالا توڑا اور سر انور کو نکال کر مشک و گلاب سے دھو کر مصلے پر رکھا، سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر عرض کیا
کہ اے سردار مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ان میں سے ہے جن کا تعریف خوبی توریت و انجیل میں نے پڑھا ہے، لیجئے گواہ ہو جائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ پادری وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر جب شہداء کے سر کو اور کربلا کے قیدی جب دمشق میں داخل ہوئے تو یزید نے دربار آراستہ کیا اور تمام لوگوں کو اور سرداروں کو جمع کیا، پھر سب کو دربار میں بلایا۔ جب سب لوگ لائے گئے، سب قیدیوں کو ایک طرف ٹھہرایا گیا اور سروں کو اپنے سامنے منگوا کر ہر ایک کو دیکھا اور حال پوچھنا شروع کیا۔ حالات سن کر یزید دیر تک چپ چاپ سر نیچے کیے رہا، پھر حکم دیا کہ سر امام تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ جب تشت میں سر مبارک رکھ کر لایا گیا تو اپنے ہاتھوں کی لکڑی سے امام کے لب و دندان یعنی دانت مبارک کو چھو کر بولا کہ یہ حسین کے لب ہے۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی رسول ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے، وہ بولے کہ تو اس جگہ کو لکڑی سے چھو رہا ہے، اے یزید تو اس جگہ کو لکڑی سے چھو رہا ہے جس جگہ میں نے بارہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس جگہ پر بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ یزید نے یہ سن کر انہیں مجلس میں سے نکال دیا۔ ارے دوستو، یزید ایک بہت ہی فاسق و فاجر اور بے ادب گستاخ تھا، اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا کچھ بھی خیال نہ تھا۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔